السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ ذکر کریں گے حافظ نعیم الرحمان صاحب کا کہ جو کہ جماعت اسلامی کے 5 سال کے لیے امیر منتخب کر لیے گئے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان کی پیدائش اور خاندانی پس منظر کے حوالے سے اگر بات کرتے چلیں تو امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان 1972 میں حیدرآباد سندھ میں ایک متوسط طبقے کے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدین کا بائی تعلق علی گڑھ سے تھا۔ وہ 4 بھائی اور 3 بہنیں ہیں۔ وہ نارتھ ناظم آباد بلاک اے میں ایک کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان کے ماشاءاللہ 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ 2 بیٹے حافظ قرآن بھی ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان کی بیگم شمائلہ نعیم ڈاکٹر ہیں اور جماعت اسلامی کی فعال رکن بھی ہیں۔ تعلیم کے حوالے سے اگر بات کرتے چلیں تو جامع مسجد دارالعلوم لطیف آباد یونٹ 10 سے حفظ کیا۔ ابتدائی تعلیم نور الاسلام پرائمری اسکول حیدرآباد سے حاصل کی اور میٹرک علامہ اقبال ہائی اسکول سے کیا۔ حیدرآباد سے میٹرک کے بعد حافظ نعیم الرحمان کی فیملی کراچی منتقل ہو گئی۔ انہوں نے پاکستان شبو آنرز کالج سے انٹرمیڈیٹ بھی کیا۔ انہوں نے ملک کے نامور اور معروف درسگاہ NED یونیورسٹی سے BA سول انجینئرنگ میں کیا۔ بعد ازیں انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے اسلامک ہسٹری میں ماسٹرز بھی کیا۔ اسلامی جمعیت طلبہ سے تعلق بھی تھا۔ زمانہ طالب علمی میں اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ ہوئے اور ایک فعال اور متحرک طالب علم رہنما کے طور پر اپنی شناخت منوانے میں کامیاب ہوئے۔ طلبہ حقوق کے لیے آواز اٹھانے پر وہ گرفتار بھی ہوئے اور مختلف مواقع پر 3 بار جیل بھی کاٹی۔ اسلامی جمعیت طلبہ کراچی اور پھر صوبہ سندھ جمعیت کے ناظم بھی رہے۔ انہیں 1998 میں اسلامی جمعیت طلبہ کا ناظم اعلیٰ یعنی مرکزی صدر منتخب کیا گیا۔ حافظ نعیم الرحمان 2 سال اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ رہے۔ جماعت اسلامی سے ان کی وابستگی بھی بہت گہری تھی۔ اسلامی جمعیت طلبہ سے فراغت کے بعد انہوں نے جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کر لی اور عملی سیاست میں قدم رکھا۔ سن 2001 کے شہری حکومتوں کے انتخابات میں انہوں نے ضلع اور وسطی کراچی کے ایک یونٹ کونسل سے نائب ناظم کا الیکشن لڑے اور کامیاب بھی ہوئے۔ حافظ نعیم الرحمان لیاقت آباد زون کے امیر جماعت اسلامی، ضلع وسطی کے نائب امیر، کراچی جماعت اسلامی کے جنرل سیکرٹری اور نائب امیر بھی رہے۔ سن 2013 میں انہیں جماعت اسلامی کراچی کا امیر پہلی مرتبہ منتخب کیا گیا۔ بطور امیر جماعت اسلامی کراچی میں انہوں نے بہت زیادہ کام بھی کیے۔ بطور امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کراچی کی سیاست پر طاری جمود کو غیر معمولی جرأت اور تحرک کے ذریعے توڑا۔ بحریہ ٹاؤن متاثرین کے لیے آواز اٹھانے کو تیار نہیں تھا تو حافظ نعیم الرحمان اور جماعت اسلامی ان کی آواز بنے۔ کراچی میں جماعت اسلامی نے حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں حق دو کراچی کو تحریک کا آغاز بھی کیا، جو شہر کی سیاست میں ٹرن پوائنٹ ثابت ہوئی اور یہ تحریک کراچی کے حقوق کے سب سے توانا آواز بن گئی۔ جب سندھ حکومت نے بلدیاتی اداروں کے رہے سہے اختیارات بھی سلب کر لیے تو جنوری 2022 میں سندھ اسمبلی کے باہر سخت سردی اور بارش میں کھلے آسمان تلے تاریخ ساز دھرنے کا آغاز ہوا۔ یہ دھرنا 29 روز تک جاری رہا۔ پیپلز پارٹی کے سندھ حکومت کو مجبوراً بلدیاتی اداروں کے اختیارات واپس کرنے کے لیے معاہدہ پر دستخط کیے۔ 15 جنوری 2023 کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہوئے تو جماعت اسلامی نے تمام سیاسی جماعتوں سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ اگر ریاستی طاقت استعمال کر کے نتائج نہ بدلے جاتے تو جماعت اسلامی شہر میں سب سے زیادہ یونٹ کونسل میں جیتنے میں کامیاب رہتی۔ بدترین دھاندلی کے باوجود جماعت اسلامی نے 87 یونٹ کونسلز اور ٹاؤنز جیت لیے۔ 8 فروری 2024 کے عام انتخابات میں ایک بار پھر کراچی نے حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں جماعت اسلامی پر بھرپور اعتماد کیا اور وہ شہر سے 8.25 لاکھ ووٹ حاصل کرنے اور کئی سیٹیں جیتنے میں کامیاب رہی، مگر فارم 47 میں نتائج بدل کر یہ سیٹیں جماعت اسلامی سے چھین لی گئیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے ان انتخابات میں الیکشن کمیشن کے مطابق اعلان شدہ جیتی ہوئی سیٹ یہ کہہ کر چھوڑ دی کہ وہ مخالف امیدوار سے 1000 ووٹ سے ہارے ہیں، اس لیے ان کا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ وہ یہ سیٹ قبول کریں۔ حافظ نعیم الرحمان کے اس حیرت انگیز اور جرأت مندانہ اقدامات کی نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی میڈیا میں بھی بھرپور پذیرائی ہوئی۔ سیاسی مخالفین نے بھی حافظ نعیم الرحمان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ تمام غیر جانبدارانہ سروے حافظ نعیم الرحمان کو کراچی کا اس وقت کا سب سے مقبول رہنما بتاتے ہیں۔ دیگر خدمات میں کراچی کی عوام کے مسائل کے حل کے لیے نہایت فعال اور متحرک پبلک ایڈ کمیٹی قائم کی گئی۔ حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی کراچی کے امیر کے ساتھ ساتھ الخدمت ویلفیئر سوسائٹی کراچی کے بھی صدر ہیں۔
انہوں نے نوجوانوں کے لیے فری IT پروگرام بنو کابل لانچ کیا، جو اپنی نوعیت کا انقلابی پروگرام ثابت ہوا اور جلد پورے ملک میں پھیل گیا۔ شہر کے ہزاروں نوجوانوں نے مفت کورسز کیے۔ حافظ نعیم الرحمان نے جماعت اسلامی کراچی کے دفاتر اور دفتر احاطہ نور حق میں بنو کابل کے کیمپس بنایا، تو یہ بھی اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ تھا جب سیاسی جماعت کے دفتر میں روزانہ سینکڑوں نوجوان حصول تعلیم کے لیے رخ کرتے نظر آئے۔ اسی عرصے میں ناظم آباد کراچی میں الخدمت کا جدید ترین اور عالمی معیار کا ڈائگنوسٹک سینٹر بھی مکمل ہوا۔ کووڈ سندھ اور بلوچستان میں آنے والے تباہ کن سیلاب میں الخدمت کراچی نے بے شمار اور بے مثال خدمات سر انجام دی ہیں۔ پیشہ ورانہ خدمات میں حافظ نعیم الرحمان پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہیں اور ایک نجی کمپنی سے منسلک ہیں۔ ان کی کمپنی کو اعلیٰ کوالٹی کی خدمات کے پیش نظر ایوارڈ بھی دیے گئے ہیں۔ دیگر دلچسپیوں میں حافظ نعیم الرحمان نہ صرف کرکٹ میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں بلکہ شعر و ادب کے بھی دلدادہ ہیں۔ علامہ اقبال کے اردو اور فارسی کلام پہ گہری نظر ہے۔ یہ حافظ قرآن ہیں، اردو اور انگریزی پر عبور رکھتے ہیں۔ مشہور کنکرات اور دلکش نعت خوانی ان کا پوشیدہ وصف بھی ہے۔ چین، ترکی، متحدہ عرب امارات، بنگلہ دیش، برطانیہ، جاپان، قطر اور سعودی عرب سمیت مختلف ممالک کے دورے بھی کر چکے ہیں۔ ان کو مسلط کیا گیا یہاں الیکشن کے ذریعے سے فارم 47 کے ذریعے، جن کو 5% لوگوں نے بھی ووٹ نہیں ڈالے ان کو ساری سیٹیں دے دی گئی، اور اس طرح ایک غیر قانونی حکومت ہے اس وقت پورے پاکستان میں، غیر آئینی حکومت ہے، ایک مسلط کردہ حکومت ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اسی لیے ان سے کوئی چیز کنٹرول بھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے، اول تو یہ چاہیں گے کیوں؟ ان کو عوام سے غرض کیا ہے؟ ان کا پچھلا ٹریک ریکارڈ کیا ہے؟ یہ پیپلز پارٹی، یہ نون لیگ، یہ MQM، جن کا راج مسلط کیا گیا ہے، جن کو لوگوں نے مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، اس شہر نے تو ان سب کو مسترد کر دیا، لیکن زبردستی ان کو مسلط جن لوگوں نے کیا ہے، دنیا اور آخرت میں تباہ برباد ہوں گے۔ وہ جن لوگوں نے عوام کے اوپر یہ شبخون مارا ہے وہ پنپیں گے نہیں، اس دنیا میں بھی ان کو پتہ چل جائے گا، اور آخرت میں تو ان کا انجام ہوگا ہی برا، اس لیے کہ یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم بد دعا دینا ہے، جس کا عمل ہے، جنہوں نے تباہی کی ہے وہ بھگتیں گے انشاءاللہ، لیکن کروڑوں عوام کا کیا قصور ہے کہ جن کے بچے محفوظ نہیں ہیں؟ لوگ نکلتے ہیں موٹر سائیکل پہ بچے، اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ بیٹا جو موبائل مانگے دے دو، کہیں رکو نہیں، بازار مت جاؤ۔ کیا کریں ہم لوگ اس شہر میں؟ کیا قصور ہے اس شہر کراچی کے لوگوں کا؟ ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہم پاکستان چلا رہے ہیں، ہم صوبہ سندھ چلا رہے ہیں، یہ ہمارا قصور ہے کہ ڈاکوؤں کو ہم پر مسلط کر دیا جائے؟ یہ ہمارا قصور ہے کہ یہاں پر نہ روزگار ملے ہمیں، نہ سکون ملے، نہ عزت آبرو